الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ اتوار کی تفسیر میں ہم نے آیت الکرسی پر روشنی ڈالی تھی۔ آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ جیسے آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کی اہمیت شرعی ناحیے سے بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہیں کتابوں کے اندر، ویسے ہی بالکل سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی اس کی بھی بڑی فضیلت کتابوں کے اندر پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ویسے تو فی نفسی ہی سورۃ البقرہ کی فضیلت ہمارے سامنے ظاہر ہے کہ اپنی جگہ بہت زیادہ باعث رحمت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں 3 دن سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ لا یستطیعها البطلہ، باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے، شیاطین سورۃ البقرہ کو برداشت نہیں کر سکتے، جنات سورۃ البقرہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات، سورۃ البقرہ کی جو آیتیں فضیلت کے حامل ہیں ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کر کافرین تک ختم تک پڑھ لے گا کہ کفتاہ، اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے کافی ہو جائے گی کا؟ اندھیروں کے جتنے بھی شر ہے، سونے کے وقت میں جتنے بھی شر لاحق ہوتے ہیں، شیاطین، جنات، برے خواب نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا کہ کفتاہ، اس رات کے یعنی کافی ہو جائے گی ان راتوں میں جس رات میں یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں اللہ کے عرش کے خزانے سے عطا کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث بسند صحیح سے ثابت ہے کہ جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نعمتیں عطا فرمایا، 3 تحفے عطا فرمایا۔ ان میں سے ایک تو ہم سب کو یاد ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دیا، اور اسی طرح دوسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کر کافرین تک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تحفے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ یہ بھی دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت میں سے جو بھی شرک نہیں کرے گا، جو بھی شرک کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا، میرا یہ ضمانت ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کی بخشش ضرور کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں اس کے اندر کیا مضامین ہیں، کیا اس کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اللہ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول کے پاس یعنی نبیوں کے پاس جو بھی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے
رسول بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور امت محمدیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر ایک ایمان رکھتا ہے اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کے کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، ہم تمام کا ایمان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، انبیاء ہیں، نبی ہیں۔ ہم لوگ کسی کو بھی فرق نہیں کرتے کہ یہ نبی نہیں ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ بات آ جائے کہ فلاں نبی نہیں ہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ کے بندے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے احکامات کو سن لیا اور تیری اطاعت قبول کر لی۔ غفرانک، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما، ہمیں معاف فرما۔ ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم سب کا ایمان ہے کہ ہم آخرت میں یعنی دنیا سے تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کے طاقت سے زیادہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض نماز میں انسان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ قیام نماز میں جب ہم کرتے ہیں تو قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کسی بندے کو قیام کرنا مجبوری ہے، اگر اس سے بیماری ہے، عمر دراز ہونے کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کے طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ سہولت دی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان جو نیکیاں کماتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کماتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اور اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہاں سے بہت پیاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا ہے کہ اے پروردگار ہماری گرفت نہ فرما، ہماری پکڑ نہ فرما، چاہے بھول، چاہے انجانے میں ہو، چاہے وہ نہ انجانے میں ہو، چاہے غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، کوئی بھی غلطی ہو جائے اے اللہ تو ہمیں پکڑ نہ فرما، گرفت نہ فرما۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، ایسا بوجھ نہ ڈال جو بوجھ کے ہمیں اٹھا نہ سکیں۔ جس طرح تو پچھلی گزری ہوئی امت پر بوجھ ڈالا تھا ویسا بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگارہ ہم پر ایسا بوجھ مت ڈال جس بوجھ اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہ ہو، یعنی اے اللہ ہمیں ایسا دکھ نہ دیں، ایسا درد نہ دیں، ایسی بیماری نہ دیں، ایسی تکلیف نہ دیں جس تکلیف کو ہم اٹھا نہ سکیں، ایسا درد نہ دیں جس درد کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ واعف عنا، ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حضرات صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ دو آیتیں وہی لے کر آئے تھے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، لیکن اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک ایسا فرشتہ آتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پیارے نبی کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہ فرشتہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس دو بشارتیں لے کر آیا ہوں، دو خوشخبریاں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، وہ دو خوشخبریاں کیا ہیں، وہ دو بشارتیں کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ آمن الرسول کی جو آمن الرسول سے آخری جو کافرین تک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ جو اب تک زمین پر آیا ہی نہیں تھا، ایک ایسا دروازہ جو اب تک کھلا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کو کھولا اور ایسے فرشتے کو بھیجا جو اب تک دنیا کے اندر نہیں آیا تھا۔ ایسے فرشتوں کو بھیج کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں دیتا ہے، یعنی آمن الرسول کی جو دو آیتیں ہیں اس کی بشارت دیتا ہے۔ جیسے آیت الکرسی کی فضیلت احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اس کی فضیلتیں ہم کو پڑھنے کو ملتی ہے، بالکل اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی بھی فضیلت ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہے۔ جس طرح آیت الکرسی مسلمان کے ہر بچے کو یاد ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں حفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد